یہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کا جو فاصلہ والا وقت گزرا ہے یہ لگ بھگ 600 سال کا گزرا، یہ ایام فترت کے ان ایام میں کچھ ایسے بادشاہ ہو گئے، اس میں ایک دقیانوس وہ بادشاہ ہو گیا جو مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے روکتا تھا اور اپنے لیے وہ سجدہ کرواتا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، غیر خداؤں کی پرستش کرواتا تھا اور اس طرح خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والے سروں کو سزا دیتا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یقین جانیں جب اس طرح اس کا ظلم بڑھا تو جو اللہ والے تھے اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا گھر چھوٹ رہا ہے، نہیں سوچا میرا خاندان چھوٹ رہا ہے، میرا محلہ چھوٹ رہا ہے، میرا پڑوس چھوٹ رہا ہے، نہیں سوچا۔ ان لوگوں نے میرے دوست اور بزرگوں اپنے ایمان کی بقا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور ایمان کی حفاظت کے لیے اس کی سلطنت سے نکلنے کا ارادہ کر لیا اور وہ نکلنے لگے تو میرے دوست اور بزرگوں اس کی سرحد کے جب پار گئے تو ایک غار نظر آیا، تو انہوں نے چاہا کہ اس غار میں ہم پناہ لے لیں، لیکن ہوا یہ کہ یہ جب نکل رہے تھے تو ان لوگوں کے ساتھ ایک کتا ہو لیا۔ میرے محترم، وہ کتا جب آپ کے ساتھ جانے لگا تو ان بزرگوں نے انہیں ہٹایا کہ تم ہٹ جاؤ یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بھوکو گے اور بھوکو گے تو لوگوں کو خبر ہو جائے گی اور لوگ مجھ تک پہنچ جائیں گے، ہم تو یہاں سے کسی طرح بچ کر جا رہے ہیں۔ تو وہ کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتا اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے گویا زبان حال سے یہ کہتا کہ آپ مجھے اپنی بارگاہ سے دور نہ کریں، مجھے واپس نہ بھیجیں، اس ظالم بادشاہ کے دیار میں نہ بھیجیں، آپ اپنے ساتھ رکھیں، میں بھوکوں گا نہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ کہف۔ میرے دوست اور بزرگوں، یقین جانے جب یہ بات ہوئی، سمجھ میں آئی تو آپ نے اس کتے کو ساتھ رکھ لیا، واپس نہیں کیا۔ لیکن سنیں، جب آپ غار میں گئے تو کتا غار کے دہانے پر کچھ دور کے فاصلے پر میرے دوست اور بزرگوں جہاں تک آپ پہنچے وہ کچھ پہلے رہ کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ جو بیٹھ جاتا ہے اس کتے کے بیٹھنے کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ۔ وہ کتا اپنے بازوؤں کو پھیلا کر کے بادل اس قدر بیٹھ جاتا ہے۔ اب سنیں 2-3 منٹ کی بات، میرے محترم، جب وہ غار میں گئے تو اللہ کا کرشمہ تھا، اللہ کی قدرت تھی کہ آپ لوگوں کو نیند آئی اور سو گئے۔ یہ لوگ کتنے لوگ تھے تو قرآن کہتا ہے وہ 3 تھے، اس میں کا چوتھا ان کا کتا، وہ 4 تھے ان میں کا 5واں ان کا کتا، وہ 5 تھے ان میں کا 6واں ان کا کتا، وہ 6 تھے ان میں کا 7واں ان کا کتا۔ قرآن میں یہی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ان کا کتا، آپ کو اگر کوئی کہے کہ آپ میرے یہاں دعوت میں آئے، آپ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے کر کے آئے، 3 آدمی آئے، تو آپ یہ کہیے گا کہ میں اپنے ساتھ اپنا ایک کتا لے کر کے جاؤں گا؟ یا کوئی آدمی اگر کہیں کتا لے کر بھی گیا تو کہے گا تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی مدعو ہوا، وہ بھی آیا، نہیں کہے گا۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، قربان جائیں اس کتے کی نصیب پر، قربان جائیں، کیونکہ کتا کا ذکر انسان کے ساتھ کیسے کیا جائے، وہ تو اس لائق ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ کتا چونکہ ایک اللہ کے ولی سے دوستی کر لیا تھا، اس سے اپنی نسبت قائم کر لیا تھا، ان کے بارگاہ کی حاضری کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، ان سے دور نہ ہونے کا یہ عہد کر لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کتے کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کتے کا عنوان بنا کر کے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ لوگ سوئے تو 300 سال سوئے۔ قرآن بتاتا ہے 300 سال کے اوپر اور 309 سال سوئے رہے۔
309 سال کے بعد جب وہ اٹھے اللہ کے چاہنے سے، اس کی ایک تفصیل ہے، وہ اٹھے تو آنکھ ملتے ہوئے اٹھے اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ لگتا ہے کہ کچھ دیر سو گئے، تو کوئی کہتا ہے کہ 1 گھنٹہ سوئے، کوئی کہتا ہے 2 گھنٹہ سوئے، کوئی کہتا ہے کچھ دیر ہاں سوئے۔ میرے دوست اندازہ کرے وہ 300 سال سوئے ہیں، اس کے اوپر 9 سال، لیکن اٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، کچھ دیر۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے جب وہ اٹھے تو جس وقت سوئے تھے ان کا کپڑا جیسے تھا اسی طرح ان کا کپڑا 300 سال کے بعد بھی ہوگا، ان کا جسم جس طرح پہلے تھا 300 سال کے بعد اٹھے بھی تو اسی طرح ہوگا۔ تبھی تو بول رہے ہیں تھوڑی دیر، اگر حیات بدل جاتی تو میرے دوست اور بزرگوں بات سمجھ میں آ جاتی کہ ہم لوگ بہت دیر سو گئے، لیکن یہ کہنا کہ ہم 1 گھنٹہ سوئے ہیں، ہم آدھا گھنٹہ سوئے ہیں، یہ اس بات پر میرے دوست اور بزرگوں یہ دال ہے کہ وہ اسی حیات میں تھے۔ اندازہ کرو ایک اللہ کا ولی بنی اسرائیل کے زمانے کا، وہ 300 سال کے بعد اگر سوئے اور پھر وہ اٹھے تو اس کی حیات نہیں بدلتی ہے۔ اور آج ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی ولی، ان کے زمانے کا کوئی ولی اگر قبر میں سوتا ہے تو کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مر کر مٹی میں گل گئے۔ یہ افسوس کی بات، یہ افسوس کی بات ہے۔ لہذا مسلمانوں، قرآن یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے تو اس کے جسم کو زمین نہیں کھاتی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس کے کپڑے کی حفاظت ہوتی ہے۔ بارکیف عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ وہ کتا جب اللہ کے ولی کے بارگاہ سے وابستہ ہو گیا تو اس کتے کے بارے میں روایت موجود ہے کہ وہ کتا جنت میں جائے گا، وہ کتا جنت میں جائے گا۔ اب آئیں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ معمار ملت جنہوں نے کئی مسجدیں بنوائی، جنہوں نے کئی مدارس بنوائے، جنہوں نے کئی حافظ بنوائے، جنہوں نے کئی مولوی بنوائے، جنہوں نے کئی عالم بنوائے، جو اشرف المخلوقات ہیں، میرے دوست اور بزرگوں بتاؤ، اور وہ اولیاء اللہ کے محب ہیں، اہل بیت کے عاشق ہیں، ان کے در کا گدا ہے، ان کے در کا سگ ہے، تو بتاؤ میرے دوست اور بزرگوں، جب ایک کتا ولی کے بارگاہ سے وابستہ ہو کر جنت میں جا سکتا ہے تو میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ اہل بیت اطہار کے محب تھے، ان کے چاہنے والے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزارا، جو آل رسول کی محبت میں فوت ہوتا ہے اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دیتا ہے، اور اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اگر ہم سال میں 1 بار جا کر لیتے ہیں تو کیا ہے؟ میرے دوست اور بزرگ کرتے تو اور لوگ ہیں، تو وہ برسی کا کر کے کرتے ہیں۔ تو برسی کیا صحابہ نے کیا تھا؟ کیا نہیں کیا تھا؟ میرے دوست اور بزرگوں، اگر عرس کا نام دیے تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس قدر میرے دوست اور بزرگوں قوم کے لیے کام کرنے والا، ملت کے لیے کام کرنے والا، دین کے لیے کام کرنے والا میرے دوست اور بزرگوں اگر ان چیزوں کا مستحق نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم دے اور اس بات کی توفیق دے ہم ایک دوسرے کی قدر کریں، احترام کریں اور فیضان اہل بیت سے مالا مال ہوتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کے لیے۔ یا نبی سلام علیک